جو میں نے سامان دیا, میں مثال دے رہا ہوں نا, میں نے جو سامان دیا وہ تحفہ ہے, وہ آپ کا ہوا, میں اس کو بری کہہ لوں, کوئی بھی کہہ لوں, لیکن آپ جو سامان لے کر گھر گئیں اپنے شوہر کے, وہ تحفہ نہیں ہوا, وہ آپ ہی کی پراپرٹی ہے. اس کا میں جو مطلب سمجھاؤں وہ یہ کہ آپ اگر میرے بچے کو دودھ پلائیں گی تو اسلامی قانون نافذ ہوگا اور آپ اپنے دودھ کی قیمت لے سکتے ہیں مجھ سے. یہ درست ہے بھائی, اس میں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہے علامہ صاحب, ٹھیک ہے؟ اور آپ کی ہر طرح کی ضرورت کا ذمہ دار میں ہوں, ہر طرح سے. لیکن آپ میرے گھر کی بجلی اپنے فریج پہ استعمال کر سکتی ہیں, لیکن فریج کی اگر ٹھنڈک میں نے پانی میں لے لی تو آپ مجھ سے اس کا معاوضہ مانگ سکتی ہیں کیونکہ آپ کی چیز ہے. تو میرے گھر کا جو سپیس آپ استعمال کر رہی ہیں اور میرے گھر کی جو بجلی استعمال کر رہی ہیں, کیا میں اس کے پیسے آپ سے مانگوں؟ یہ ساری کنفیوژن جو ہم نے بنائی ہے, یہ بنیادی طور پہ بنائی ہے کہ گھر جو ہے نا وہ ایک خوشحال گھر نہ رہے, ٹرسٹ وردی گھر نہ رہے. وہ ایگزامپلس ہم وہ سیٹ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ٹرسٹ کے ساتھ شروع کرو, یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے. اب مجھے بتائیے خاندان آگے کیسے چلے گا؟ اچھا بھائی, اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے جتنی جگہ بھی نکاح کی بات کی, پیغام نکاح کی, طلاق کی, خلا کی, عدت کی, ہر جگہ جو نصیحت کی ہے وہ یہ کہ تقویٰ کی روش اختیار کرو, مطلب خوف خدا. معاملات جو نکاح کے اور خاندان کے ہیں وہ خوف خدا کے بغیر نہیں چلتے. اگر خوف خدا نہیں ہے تو نکاح کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلی بات, نکاح ہے ہی خوف خدا تاکہ میں کسی گناہ میں نہ جاؤں. دوسری بات یہ کہ اچھا خاندانی سسٹم بنانے کے لیے احترام, محبت ضروری ہے. حقیقت میں جتنے چاہے قانون بنا لیں, بہت زیادہ حق مہر رکھ لیں تو کیا طلاق نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. پھر بھی بہت کچھ شرائط شامل کر دیں, پاکٹ منی کر دیں, جتنی بھی شرائط رکھ لیں, اگر میاں بیوی کے درمیان محبت کا, احترام کا رشتہ نہیں ہے تو رشتہ چلے گا نہیں. اس لیے پہلی اور آخری کہوں گی کہ بنیادی ضرورت دونوں کی, لڑکی کی, لڑکے کی تربیت کی ہے. دونوں خاندانوں کی تربیت کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے خاندان چلائے جائیں, باہم احترام و محبت. خاندان کس طرح سے چلائے جائیں؟ جی, آپ مجھے وہ واقعہ دوبارہ سنائیے جو آپ نے مجھے پہلے سنایا تھا وقفے میں, زمین کا. جی میں یہ بتا جی ذرا سننا آپ نے غور سے. یہ خاندان چلانے کا معاملہ ہے. مطلب شادی کے بعد ہی میری جاب شروع ہوئی, گورنمنٹ جاب 17 اسکیل پہ شروع ہوئی. میرے ہسبینڈ پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر تھے, تو ہم نے دونوں نے یہ طے کیا کہ ان کی جو پے ہوگی اس سے ہم گھر چلائیں گے اور جو میری پے ہوگی وہ ہم سیو رکھیں گے. اور اس لیے کہ ہم پھر بعد میں اس کو گھر بنا لیں گے. میرے والد صاحب کی طرف سے مجھے کچھ مطلب زمین بھی ملی, زرعی زمین, اس کے ساتھ مجھے 5 مرلے کا مکان بھی میری وراثت میں آیا. وہ وراثت کا مکان ہم نے بیچ کے تو 1 کنال کا پلاٹ لیا سکھچن سوسائٹی میں, اور اس کے اوپر جو ہم نے مکان بنایا ہے, 2 منزلہ گھر بنایا, وہ میری وہ سیونگ سے, آپ کی سیلری سے, کیونکہ گھر کا خرچ ہم باہم رضا, تو وہ کمپلیٹ آپ کا ہے, زمین بھی آپ کی, جی, پیسے بھی آپ کے, گھر جو بنایا وہ بھی آپ کا پیسہ, ایسا ہی ہے؟ جی, لیکن وہ گھر میرے شوہر کے نام ہے. آپ کے شوہر کے نام ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہماری سوسائٹی کا یہ رول ہے کہ جو سوسائٹی کا ڈائریکٹر ہوتا ہے اور جو خریدتا ہے اس کی پیپر پہ تصویر لگتی ہے, اور تصویر لگنی تھی بغیر نقاب کے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ آپ اپنی تصویر لگا دیجئے, میں نہیں لگاؤں گی, مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا, اس لیے گھر ان کے نام ہے. اور الحمدللہ یہ واقعہ اس معاشرے کے منہ پہ چپیڑ نہیں ہے؟ خدا کی قسم یار, خدا کو حاضر جان کے یار, جان اللہ کو دینی ہے. آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس ریاست کے قانون کے اوپر قرآن اور حدیث کا سایہ ہے. پھر جب آپ یہ فیصلے کرتے ہیں جو کہ قرآن اور پھر آپ حوالے بھی قرآن اور حدیث کے دینے لگ جاتے ہیں, معنی ان کے بالکل مختلف ہوتے ہیں. جب آپ یہ کر رہے ہیں تو مجھے ایمانداری سے بتانا ہے, پھر ممبر پہ سے 1977 اور 1982 والی وہ آواز کیوں نہیں آتی کہ آپ نے سارا کا سارا جو سامان تھا وہ آپ نے وڈیروں کو دے دیا؟ وہاں پہ بولنے کی کیوں ضرورت تھی؟ وہاں پہ جو قانون تھا بھٹو نے بنایا وہ بھی تو ٹھیک تھا نا. پھر اس سے ایک عام غریب آدمی کو فائدہ ہو رہا تھا.